السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے حضرت عباس علمدار کی شہادت۔ صبح سے دوپہر تک تمام جانثار عزیز و قربا اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے تھے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ حسینی پرچم اٹھائے خیموں کی نگہبانی فرما رہے تھے۔ خیموں سے بار بار آنے والی کی صدا نے آپ کو لرزا کے رکھ دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر رو رہے تھے۔ سیدہ سکینہ نے حضرت عباس کی خدمت میں عرض کی، چچا جان، کیا اب ہمیں پانی نہ ملے گا؟ کیا میرا ننھا بھائی اصغر پیاس کی وجہ سے ایسے ہی روتا رہے گا؟ چچا جان، کہیں سے 2 گھونٹ پانی لا دو۔ بچی کی اس درخواست پر حضرت عباس نے فرمایا، بیٹی، تمہارا چچا ابھی پانی لے کر آتا ہے۔ چنانچہ آپ نے مشکیزہ اٹھایا اور فرات کا رخ کیا۔ امام علی مقام نے فرمایا، اے عباس، تم کدھر جا رہے ہو؟ عرض کیا، یا امام، میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا، اے عباس، تم میری قافلے کے سپہ سالار ہو، تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم حسینی خیموں کے پہرے دار ہو، تمہارے بعد علم کون اٹھائے گا؟ حضرت عباس نے عرض کیا، حضور، یہ ٹھیک ہے، میں علمدار ہوں، مگر وہ فوج کہاں ہے؟ مجھے اجازت دیجیے، حوض کوثر پر میرے سپاہی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اجازت مل گئی تو حضرت عباس نہر فرات کی جانب روانہ ہوئے اور سپاہ یزید کے پاس پہنچے اور اتمام حجت کے لیے فرمایا، اے بے دینوں اور بے رحم انسانوں، تم نے آل رسول پر پانی بند کر کے درندگی اور ظلم کی حد کر دی ہے۔ تم اس ستم و ظلم کے سبب دنیا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اپنے کیے پر نادم ہو کر نواسائے رسول کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ ظالموں نے آپ کی تقریر کا جواب تیروں کی بارش سے دیا۔ حضرت عباس نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور تلوار آبدار لے کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کا حملہ تھا یا قہر خدا تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا۔ گھوڑے بدکنے لگے، تلواریں گرنے لگیں، لائنوں کے سار مولی گاجر کی طرح کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ آپ ان کا قتل عام کرتے کرتے فرات پر پہنچ گئے۔ نہر فرات سے پانی کا مشکیزہ بھر کر کندھے پر لٹکایا اور ایک چلو میں پانی لے کر پینے کا ارادہ فرمایا تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی۔ علی اصغر کی خشک زبانوں اور آہو فغان یاد آ گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے خالی کوڑے یاد آ گئے تو پانی فرات میں پھینک دیا۔ پھر آپ نے اپنے گھوڑے کو پانی پینے کا اشارہ کیا تو گھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی اس منظر کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں، اشارہ اسب تازی کو کیا تھا پانی پینے کا، پیاسا اگرچہ تھا گھوڑا مگر واقف کرینے کا۔ پیاسے مرکب پر پیاسا غازی سوار تھا اور پیاسوں کے خیمے میں جانے کے لیے تیار تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی کا انتظار تھا، گھوڑا بھی برق رفتار تھا۔ آپ نے جلد پانی کا مشکیزہ بھرا اور خیموں کی طرف گھوڑا دوڑایا۔ یزیدی لشکر میں شور برپا ہو گیا کہ اگر حضرت عباس پانی کا مشکیزہ لے کر خیموں میں پہنچ گئے تو سپاہ یزید میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہ جائے گا۔ اس کا راستہ روکو، اس کا مشکیزہ چھلنی کر دو۔ پھر ہر طرف سے حملہ ہوا مگر آپ مقابلہ کرتے ہوئے خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر بچوں نے علمدار کو خیموں کی طرف واپس آتے دیکھا تو سکینہ نے خوش ہو کر کہا، بچوں دیکھو، وہ میرے چچا جان پانی لے کر آ رہے ہیں۔ سب کی نظریں علم پر لگی ہوئی تھیں۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ دشمنوں کی سپاہ نے مل کر ان پر حملہ کر دیا ہے۔ علم کبھی دائیں طرف جھکتا ہے، کبھی بائیں طرف۔ اب
جو علم کو ڈگمگاتے دیکھا تو سیدہ زینب نے آواز دی، اے پیارے حسین، یہ کیا ہو گیا؟ امام عالی مقام نے فرمایا، دیکھ تو میں بھی رہا ہوں، مگر آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے، منہ سے چلا نہیں جاتا۔ ادھر ایک شکی نے حضرت عباس پر دھوکے سے وار کیا اور آپ کا بایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے فوراً مشق دوسرے کندھے پر اٹھا لی۔ پھر نوفل بن ارزق نے دائیں بازو پر برچھی سے وار کیا، وہ بھی کٹ کر گر پڑا۔ اللہ تعالیٰ کے شیر کی ہمت ملاحظہ فرمائیے۔ آپ نے مشکیزے کے تسمے کو منہ میں دبا لیا اور خیموں کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر بچوں کی پیاس بجھانے کی کوئی بھی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی۔ ایک بدبخت نے ایسا تیر چلایا جو مشکیزے کو چیرتا ہوا سینہ عباس سے گزر گیا۔ مجاہد بے دست و بازو کو ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ عباس زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گر پڑے اور پکارے، یا اخاہو ادرکنی، یا حسین مجھے سنبھالنا۔ امام عالی مقام گران میں تشریف لائے۔ بھائی عباس جو کہ چند سانسوں کا مہمان تھا، آنکھ کھولی اور عرض کیا، بھائی جان، میری سکینہ سے کہہ دینا کہ وہ مجھے معاف کر دے کہ میں جو اسے وعدہ کر کے آیا تھا پورا نہ کر سکا۔ پھر آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت قاسم کو بستہ زاروں کا تار روتے ہوئے جناب امام حمام کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے چچا جان، مجھے میدان جہاد میں جانے کی اجازت دے دیں۔ آپ نے حضرت قاسم کو سینے سے لگایا اور فرمایا، اے جان اس صحرائے درد و عالم میں ایک تو میرے بھائی کی یادگار ہے، میں کس طرح تجھے اجازت دوں؟ تیری جدائی کا صدمہ مجھ سے کیسے برداشت ہوگا؟ حضرت قاسم نے جب دیکھا کہ چچا جان کی طرف سے اجازت نہیں مل رہی تو انہیں ایک تعویذ آ گیا جو شہزادہ زمن سیدنا امام حسن نے وقت رحلت نے بازو پر باندھنے کے لیے دیا تھا، اور فرمایا تھا، بیٹے، جب تم پر کوئی سخت ترین مصیبت اور ابتلاء و آزمائش کا وقت آ جائے تو اسے کھول کر پڑھ لینا۔ آپ نے سوچا کہ اس سے بڑی مصیبت کا دور اور کون سا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آپ نے تعویذ کو کھولا اور پڑھا، جس کا مضمون یہ تھا، بیٹے، جب تمہارے چچا حسین مصائب و آلام میں گھرے ہوئے ہوں تو تم ان پر فدا اور نثار ہو جانا۔ امام قاسم نے یہ تعویذ امام عالی مقام کو خدمت اقدس میں پیش کر کے عرض کیا، چچا جان، اب تو مجھے اجازت مل جانی چاہیے۔ امام پاک کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ بیٹا، اجازت ہے، جاؤ والدہ سے بھی اجازت حاصل کر لو۔ امام قاسم ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کی والدہ نے تو نظر کو دیکھ کر فرمایا، بیٹا، تم ابھی زندہ ہو، میں تمہاری میت دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرے لال، میں تمہارا لاشا دیکھنا چاہتی ہوں۔ امام قاسم نے عرض کیا، اماں جان، میں جا رہا ہوں، میں تو آپ کے سلام کے لیے آیا تھا۔ قاسم نے بڑے ادب سے سلام کیا۔ ماں نے بڑے پیار سے رخصت کیا اور جب قاسم جانے لگا تو قاسم کی ماں نے آواز دی، بیٹا قاسم، ذرا ٹھہرنا۔ قاسم واپس آئے تو اسے بی بی زینب کے پاس لے گئیں اور عرض کیا، اے زینب، میرا بچہ جنگ کرنے جا رہا ہے، اسے اپنے ہاتھ سے دلہا بنا دو۔ سیدہ زینب نے امام عالی مقام کو بلایا۔ امام حسین بیت الشرف میں تشریف لائے تو قاسم کی ماں نے عرض کیا، یا امام، میں نے اس کے باپ حسن کا امامہ بڑی حفاظت سے رکھا ہے، آج میری قاسم کے سر پر باندھ دو، اور پھر سینے سے لگا کر گھوڑے پر سوار کیا۔ قاسم چلے۔ پھر آپ نے میدان جنگ میں مبارز طلب کیا، مگر کسی کو ہمت نہ تھی جو سامنے آتا۔ آخر کار ابن سعد کہنے لگا، اے بہادر، یہ محمدی شیر ہے، اس کے مقابلے میں مل کر جاؤ، تنہا ہرگز نہ جانا۔ مگر کوئی آگے نہ بڑھا۔ آپ نے 3 مرتبہ مبارز طلب فرمایا، چوتھی بار خود ہی میمنہ پر مسئلے اجل جا پہنچے۔ صفیں کی صفیں الٹ دیں، پھر میسرہ پر
پھر قلب لشکر پر۔ آخر ابن سعد نے ارزق پر ان سے کہا کہ تم یزیدی لشکر کا سپہ سالار ہے، 10,000 دینار تنخواہ لیتا ہے، دلاوران شام اور عراق میں تیری دھوم ہے، اب تم مجھ سے مقابلہ کرو۔ ارزق نے کہا کہ اس بچے کے ساتھ اپلائی کرنا میری شہر و زوری کی توہین ہے۔ ابن سعد برہم ہوا اور کہنے لگا تو اسے بچہ سمجھتا ہے؟ ذرا اس کے ساتھ لڑکا تو دیکھ، تیرے سارے کس بل نکال کر رکھ دے گا۔ یہ جگر بند مصطفیٰ لخت جگر حسن مجتبیٰ ہے، یہ وہ شاہ زور ہے جس کے سامنے میری سپاہ کی تلواریں کند ہو گئی اور ان کی طاقت ہاتھ میں مل گئی۔ خدا کی قسم اگر یہ بھوکا پیاسا نہ ہوتا تو میری ساری سپاہ کے لیے پیام اجل بن جاتا۔ اور ارزق یہ بہانے نہ بہا، جلدی کر اس کے مقابلے کرنے کے لیے میدان میں نکل۔ ارزق کہنے لگا باخدا میں اس کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا، اگر تو اصرار کرتا ہے تو میں اپنے لڑکے کو اس کے مقابلے میں بھیج دیتا ہوں۔ چنانچہ امام قاسم کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ارزق کے 4 بیٹے یکے بعد دیگرے آئے اور امام قاسم نے انہیں واصل جہنم کر کے دم لیا۔ اب ارزق خود تیار ہوا اور مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آیا اور کہنے لگا اے بچے، تو نے میرے 4 بچوں کو مار ڈالا ہے، اب آزر میرے ساتھ بھی لڑ کر دیکھ لے۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ ارزق نے اپنی تلوار کھینچی، امام قاسم نے بھی تلوار لہرائی۔ ارزق کہنے لگا یہ تلوار میری ہے، تم کہاں سے لی ہے؟ فرمایا تیرا بیٹا مجھے یہ یادگار دے گیا ہے۔ کہنے لگا افسوس یہ تلوار میں 1,000 دینار میں خریدی تھی۔ آپ نے فرمایا فکر مت کر، اس کے شربت کا تجھے ذائقہ چکھاؤں گا۔ چنانچہ ارزق کہنے لگا میں بڑا بہادر ہوں، شام اور عراق اور اے میری تلوار کی کاٹ کو جانتے ہیں، میری فن سپہ گیری کا لوہا بڑے بڑے پہلوان مان چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو انتہا درجے کا نا تجربہ کار ہے کہ گھوڑے کی ٹنگ کا ہوش تک نہیں، تو مجھ سے کیا لڑ سکتا ہے؟ اس نے جھک کر گھوڑے کے ٹنگ کو دیکھا۔ آپ نے للکار کر ایک ہی وار کیا اور اس شکی کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ پھر خود ہی لشکر یزید پر ٹوٹ پڑے، کئی کوفیوں کو الٹا کے اور 8 چاروں کی طرف سے گھر گئے۔ ہمارے نہیں